لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت تک بابری مسجد جہاں تھی وہیں رہے گی، چاہے وہاں پہ کچھ بھی بن جائے، وہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی۔ میں اگر کچھ بولوں تو میرے لیے تو میڈیا انتظار میں، پولیس بے چین، جیل تو استقبال کے لیے کارپیٹ بچھا کے کھڑی ہے، آ جاؤ۔ بابری مسجد کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب تک چاہے اکبر الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اس سینشین پر بیٹھنے والے رہے یا نہ رہے، جب تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجتی رہے گی، روز قیامت تک ہر 6 دسمبر کو ہم مسلمان آنے والی نسل بھی اپنے احتجاج کو بلند کرواتے رہیں گے، بابری مسجد کی شہادت پر جلسہ منعقد کرتے رہیں گے، اپنی احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے۔ ہم بابری مسجد کو نہیں بھول سکتے، نہ ہم بھولیں گے، نہ ہم کبھی بابری مسجد کو بھلانے دیں گے، چاہے کوئی یاد رکھے یا نہ یاد رکھے، ہم ضرور اللہ کے گھر بابری مسجد کو یاد رکھیں گے، اور مرتے مرتے اس دنیا ہوتے ہوتے بھی اپنے جانشینوں کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت اور یہ حکم دے کر جائیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب تک تم زندہ ہو تم بھی بابری مسجد کے شہادت پہ احتجاجی جلسہ کرتے رہو، احتجاج کو بلند کرتے رہو۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جو جانشین ہوگا، چاہے کتنے بھی نسل اس دنیا سے رخصت کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہر آنے والی نسل بابری مسجد کو یاد رکھے گی، احتجاج کرے گی اور احتجاج کی آواز کو بلند کرے گی۔ احتجاج ہمارا حق ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت تک بابری مسجد جہاں تھی وہیں رہے گی، چاہے وہاں پہ کچھ بھی بن جائے، وہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی۔ بتا دو اس دنیا کو، تم ایک مسجد کو گرا کر اگر سمجھ رہے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، تو نہیں، تم ایک گرائے لیکن ہم 1 کروڑ مساجدوں کو آباد کر دیں گے، سجدوں سے آباد کر دیں گے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح کی گونج سے، صداؤں سے۔ اس چیز کو پیدا کرو، اور بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھنا ہے تو ہم کو بھی کچھ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ مجھ سے بیشتر مقرر نے کہا قربانی کے لیے تیار ہونا ہے۔ میں تمہاری جان کی قربانی نہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے مال کی قربانی نہیں چاہتا، میں اگر کچھ چاہتا ہوں تو اپنے خواہشات کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی دو۔ ارے آج دنیا کہتی ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تعداد میں کم ہیں۔ نہ میدان بدر میں تعداد معنی رکھی تھی، نہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو حاصل کیا تو تب تعداد معنی رکھتی تھی۔ جب صلیبیوں نے حملہ کیا تب بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جب بابر نے پانی پت سے ہندوستان پر آئے تو اس وقت بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سنتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں، زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تمہارا عمل سچا و صالح ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے یا نہیں۔ اگر بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا ہے کہ جس زمین میں تم اس سچی بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے یا نہیں۔ اگر بیج سچا ہے، زمین صالح ہے تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور زمین کا سینہ
चाक करते हुए एक सच्ची बीज अपने कामयाबी के झंडे को गाड़ देगी। यही है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। ये ईमान है। खौफ, डर और मुसलमान ये एक साथ नहीं चल सकते। डरने घबराने वालों का नाम मुसलमान नहीं होता। हालात के आगे घुटने टेकने वाले का भी नाम मुसलमान नहीं होता। लेकिन इस चीज को भी याद रखो कि तारीख इस्लाम में सुलह हुदैबिया भी है। मैं झुकने को नहीं कह रहा हूं, घुटने टेकने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ सुलह हुदैबिया की भी बात कर रहा हूं। हिकमत का मुजाहरा करना पड़ता है हालात को देखकर। तो मैं उस मुसलमान से कहना चाहता हूं कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया के पास वो ताकत नहीं है जो ताकत तुम्हारे पास है, और वो ताकत है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे की ताकत को समझो। बाबरी मस्जिद का अगर गम है, बाबरी मस्जिद का अगर दुख है, तो ऐ बेनमाजियों, नमाजी बन जाओ। बाबरी मस्जिद का हक तुमने अदा कर दिया, ये दुनिया भी समझेगी, मैं भी समझूंगा और अल्लाह भी समझेगा। मैं यही पूछना चाहूं, हो सकता है कि मैं फिर गलत हूं, हो सकता है कि मैं फिर गलत हूं, माजरत आऊं, माफी चाहता हूं। क्या अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के बंदे कर सकते हैं? क्या अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़कर क्या अल्लाह के बंदे कर सकते हैं? दुनिया का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो फिर क्या बात थी, क्या बात थी? गौर से सुनो, क्या बात थी कि अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी, इसलिए कि अल्लाह अपने घर की शहादत की उस नजारों के जरिए बेनमाजियों को नमाजी बनाना चाहता था, बेराह रवी की जिंदगी गुजारने वालों को ईमान के रास्ते पर लाना चाहता था। अल्लाह अपने घर की शहादत के जरिए मुसलमानाने हिंद को जो मुंतशर है, अपने घर की शहादत के जरिए उनको मुत्तहिद करना चाहता। खुदारा अल्लाह के घर की शहादत को रायगा जाने न दो। मैं अगर कुछ बोलूं तो मेरे लिए तो मीडिया इंतजार में, पुलिस बेचैन, जेल तो इस्तकबाल के लिए कारपेट बिछा के